لوگ اپنی زبان سے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں آج کل، ایسے گندے جملے بولتے ہیں کہ عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ لفظوں کی مار بندوق کی مار سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ بندوق کا مارا تو مر گیا، لیکن لفظوں کا مارا ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے اور اس کو سکون نہیں آتا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی، یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں صرف جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹ۔ اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ کو خود اپنے ہاتھوں سے لاحد میں اتارے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دوں، خود لاحد میں اتار۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دیکھو ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہوں، کیسا چکنا گاڑھا دودھ تمہارا رب ان سے پیدا کرتا ہے جو تمہارے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نہیں بتائے گا رحمان کے بارے میں، ڈاکٹر دودھ کے بارے میں رپورٹ پیش کر دے گا کہ سوکھے چارے سے دودھ کیسے بنتا ہے۔ آپ کو اللہ والے بتائیں گے کہ جس نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا وہ کیسا طاقتور اور صاحب کمال بادشاہ ہے، اور کیسا اپنے بندوں پر احسان کرنے والا بادشاہ ہے۔ دودھ تو صبح شام پی رہے ہو، دودھ پلانے والے سے محبت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے کہنے پہ حی علی الصلاح جب وہ اذان کہلواتا ہے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اس کے کہنے پہ نظر کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہیں بتائیں گے، یہ باتیں تمہیں کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو رحمان کو پہلے سے جانتا ہو، جس کے دل میں رحمان کی محبت ہو۔ تبھی اللہ کہتے ہیں رحمان فصل بھی خبیرہ، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے سائنسدانوں سے مت پوچھو، سیاستدانوں سے مت پوچھو، رحمان کا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے جو رحمان کو جانتے ہیں۔ تو میں نے 4 افراد کے نام لیے تھے۔ ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو جن کی علمیت، تواضع اور تقوی کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے۔ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے ایک بہترین واعظ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں پلٹی اپنے واعظ و نصیحت سے، ان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آتا ہے۔ غیر مسلموں میں جتنے مضبوط طریقے سے کام کیا اور دھڑا دھڑ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز اس طرح سے یاد کرنا، قرآن کی آیتوں کے حوالے یاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت بڑی فضیلت دی۔ چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا، اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا۔ جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا، حدیث یاد آ گئی۔ تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی ہر جمعے یہ بازار لگے گا، عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے اور مردوں کے لیے۔ اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی۔ عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویریں ہوں گی۔ ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی ہوں۔ مولوی شاید بڑا اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اس کو اگر وہاں کوئی تصویر پسند آ گئی کہ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، اگلے لمحے یہ چہرہ اس میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ ایک سیکنڈ ادھر تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں بنتا، اور وہاں ایک لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، ثلاث لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان, ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے, ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے, وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ, اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو.